اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. ایم پی ایس بارو کی جانب سے آج میں ایک بار پھر کلاس 7 کے بچوں کے لیے اردو نصاب میں شامل آپ کا تیسرا باب لے کر حاضر خدمت ہوں. تو آج کا سبق ہے میڈم کیوری. تو ذہنی آزمائش یہاں پہ بچوں کی ذہنی آزمائش یہاں پہ پرکھا جاتا ہے. تو مینٹل ٹیسٹ، مینٹل ایبیلٹی کو یہاں پہ جانچا جاتا ہے. تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. تو ذیل میں ایسی شخصیات کے نام درج ہیں جن میں سے چند مشہور سائنسدان ہیں اور چند اردو کے معروف ادیب ہیں. ان دونوں زمروں کی شخصیات کے ناموں کو الگ الگ کالم میں لکھیے. یہاں پہ چند مشہور سائنسدان کے نام بھی ہیں اور چند اردو کے معروف ادیبوں کے نام بھی ہیں. تو ان کو ہمیں الگ الگ اس خانے میں لکھنا ہے. تو یہاں سائنسدانوں اور ادیبوں کے مخلوط نام یہاں پہ ملے ہوئے ہیں، ملے جلے یہاں پہ لکھے گئے ہیں. ان کو ہمیں الگ الگ کرنے ہیں. سائنسدان کا نام یہاں پہ اس کالم میں لکھنا ہے اور اردو ادیب کا نام دوسرے کالم میں لکھنا ہے. تو یہاں پہ پریم چند اور گلیلیو، یہ دونوں اشخاص الگ الگ فیلڈ میں جو ہے ماہر ہیں. تو پریم چند سائنسدان تو نہیں ہے، پریم چند اردو ادیب کا نام ہے، ایک مشہور ادیب شاعر کا نام ہے پریم چند. تو ہم اردو ادیب کا نام اس خانے میں ہم لکھیں گے پریم چند کو. اور گلیلیو ایک سائنسدان کا نام ہے گلیلیو نے دوربین ایجاد کی تھی. تو اس کو ہم سائنسدان کے نام جو کالم ہے اس میں ہم لکھیں گے گلیلیو کو. اس طرح سے نیوٹن ایک سائنسدان کا نام ہے، ماہر ریاضیات بھی ہیں. وہ جو ریاضیات میں ماہر تھے، ریاضی ہو گیا میتھمیٹیشین بھی کہتے ہیں اس کو ہم. تو یہ سائنسدان کا نام ہے. اور غلام سعیدین ایک ادیب کا نام ہے. اس طرح سے ہم اس میں لکھ سکتے ہیں فرائیڈے اور میر انیس. فرائیڈے ایک سائنسدان کا نام ہے فرائیڈے، اور دوسرا میر انیس اردو غزل کے ایک ادیب کا نام ہے، شاعر کا نام ہے. تو اس میں ہم اردو ادیب کا نام اس میں لکھیں گے اس خانے میں. اسی طرح سے عبدالحق اور ڈارون. عبدالحق ایک جو ادیب کے خانے میں ادیب ہیں، اردو شعراء میں سے ایک ہے عبدالحق. تو ڈارون ایک سائنسدان کا نام ہے، ہم اس میں لکھ سکتے ہیں. ایڈیسن اکبر الہ آبادی ایک مشہور شاعر ہے، اکبر الہ آبادی ادیب میں لکھیں گے. اور ایڈیسن جس نے بجلی کا جو بلب ہے اس کو ایجاد کیا تھا وہ ہم سائنسدان میں لکھیں گے. سر سید اور ہرگوبند کھرانا ایک ہندوستانی سائنسدان کا نام ہے. اس کو ہم سائنسدان کے زمرے میں ہم اس سائنسدان کا نام اس کالم میں لکھیں گے. اور سر سید احمد خان ایک جو ادیب ہے اس کو ہم دوسرے کالم میں لکھیں گے. تو یہ کالم جو ہے ہمیں کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں سے جو لیسن ہے میڈم کیوری کے بارے میں، یہ سبق یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ میڈم کیوری کا اصلی نام مانیا اسکوڈووسکا تھا. اصلی نام. والد ایک ہائی اسکول میں علم طبیعت کے استاد تھے. علم طبیعت ماہر علاج و معالجے کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا علم طبیعت جو ہے جو مختلف چیزوں کی خاصیات کے ذکر کا علم جس کے پاس ہو اس کو ماہر ریاضیات بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ماہر طبیعت کہہ سکتے ہیں. گھر کا ماحول کھیتی باڑی سے متعلق تھا. آپ پولینڈ میں 1867 عیسوی میں پیدا ہوئے. پولینڈ ایک افریقن یورپین کنٹری کا ایک کنٹری ہے، اس کا نام ہے پولینڈ. وہاں پہ پیدا ہوئے تھے. 10 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا اور گھر کی ذمہ داری مانیا پر آن پڑی. ان دنوں پولینڈ پر ایک ظالم حکمران پروشین نامی شخص حکومت کرتا تھا. ظالم تھا وہ. تو مانیا کے والد نے اس کے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی، تو جس کے نتیجے میں اس کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا تھا. ملازمت سے اس کو برخاست دیے گئے تھے جوں توں کر کے. اب دوسرا پیج پہ مانیا نے میٹرک پاس کیا. اس نے امیر لوگوں کے بچوں کو گھر میں پڑھانا شروع کیا تھا. اس کی بڑی بہن جس کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی نے مانیا کی مالی امداد کی تھی. اس کی جو بڑی بہن تھی اس نے مالی امداد کی تھی مانیا کی، اور مانیا یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر سکی. 26 سال کی عمر میں اس نے علم
طبیعت اور علم ریاضیات میں ماسٹری کی ڈگری حاصل کی تھی. علم طبیعت اور علم ریاضیات، میتھمیٹیشین کو کہتے ہیں علم ریاضیات. تو اس میں اس نے جو ڈگری حاصل کی تھی، علم ریاضیات حساب کا علم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم ریاضیات. علم طبیعت جو ہے چیزوں کی خاصیت کے ذکر کا علم جس کے پاس ہوتا ہے، علم طبیعت اس کو کہتے ہیں، یا علاج و معالجے کا علم بھی کہہ سکتے ہیں. تو مانیہ کی زندگی بدلنے لگی. اب اس کی ملاقات پیری کیوری نام کے ایک سائنسدان سے ہوئی تھی. دونوں کی باہم دونوں کے بیچ میں جو شادی ہوئی اور دونوں تحقیقی کاموں میں مصروف ہو گئے. ریسرچ میں وہ دونوں مصروف ہو گئے تھے. اب مانیہ میڈم کیوری بن گئی کیونکہ ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی، تو وہ میڈم کیوری بن گئی. پیری کیوری پیرس کے اسکول آف کیمسٹری اینڈ فزکس کے سربراہ تھے. تو انہوں نے الیکٹریسٹی پر تحقیق کی تھی، جو الیکٹریسٹی بجلی کو ہم کہہ سکتے ہیں، الیکٹریسٹی پر اس نے تحقیق کی، ریسرچ کی تھی. دونوں سائنسدان تحقیقی کاموں میں جٹ گئے تھے. تو تحقیق کے دوران انہوں نے تھیورم دریافت کیا تھا. تھیورم جو ہے مٹی کے رنگ کا دیہاتی عنصر اس کو کہتے ہیں تھیورم، اور اس کا نام ریڈیو ایکٹیویٹی رکھا گیا. ریڈیو ایکٹیویٹی ایک تابکاری کا نام ہے، ایٹمی انتشار بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اسی دوران انہوں نے یورینیم سے شعاعوں کے خارج ہونے کی تصدیق بھی کی تھی. یورینیم قیرانی اشیاء یا تابکار دیہاتی عنصر کو کہہ سکتے ہیں. تو یورینیم جو ہے انہوں نے اس خارج ہونے کی تصدیق بھی کی تھی اسی یورینیم سے. تو میڈم کیوری نے گھر پر ہی ایک تجربہ گاہ بنائی، لیبارٹری وہاں پہ بنائی، جس میں ان دونوں سائنسدانوں نے آکسائڈ آف یورینیم یا پچ بلینڈ پر تحقیقی کام کیا تھا. پچ بلینڈ پر انہوں نے تحقیقی کام شروع کیا تھا. دن رات کی سخت محنت کے 4 سال بعد وہ پولونیم اور ریڈیم جیسے طاقتور اشیاء دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے. اس دریافت سے ان دونوں سائنسدانوں کو عالمی شہرت ملی. ورلڈ لیول پہ وہ دونوں فیمس ہو گئے تھے. اب اس کے بعد دونوں وہ وہاں پہ فیمس ہو گئے تھے. اور اس کے بعد تو نوبل کمیٹی نے اس کامیابی پر سال 1903 عیسوی کا مشترکہ نوبل انعام عطا کیا گیا تھا. ان دونوں کو کامنلی مشترکہ طور پہ دونوں کے بیچ میں جو انعام دیا گیا تھا، اس سے ان کی دھوم پوری دنیا میں گونج اٹھی، وہ شہرت ہونے لگی، یہ دونوں فیمس ہونے لگے. اب اس کے بعد تیسرا پیج پہ ہم جاتے ہیں. تو یہ وہ دریافت کی تھی کہ جس کے استعمال سے ان بیماریوں کا کارگر علاج ممکن ہوا جو لا علاج تھیں. یعنی ریڈیم جیسے اشیاء کا استعمال کینسر جیسی موذی بیماری میں بھی کیا جا سکتا ہے، اذیت دینے والی. تو دونوں سائنسدانوں نے عام بیماریوں کے علاج و معالجے کے لیے استعمال کینسر جیسی دونوں سائنسدانوں نے عام بیماریوں کے علاج اور معالجے کے لیے اس کو کھلی اجازت طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی تھی. اگر یہ سائنسدان اپنی اس عظیم اور بے بہا ایجاد پر کھلی اجازت نہ دے رکھتے تو یہ بھی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے. انہوں نے عوامی خدمت کو اپنی ذاتی فائدے پر، اپنا جو ذاتی فائدے ہیں، پرسنل جو ان کے جو فائدے ہوتے ہیں ان پر زیادہ ترجیح دی اور انسان دوستی کا ثبوت دیا تھا. ان دونوں نے دونوں سائنسدانوں کو ان کے مخلص کاموں کو سراہتے ہوئے سوربون اکیڈمی آف سائنس کے رکن کی حیثیت سے دونوں کو اس میں شامل کیا گیا تھا. دونوں سائنسدانوں کے مزید تحقیقی کاموں کے لیے اعلیٰ پیمانے کی جدید طرز کی تجربہ گاہ ان دونوں کے لیے ماڈرن جو اس کا یہ طریقے کا ایک یہ ہوتا ہے جدید طرز کی تجربہ گاہ ان دونوں کے لیے فراہم کی گئی تھی. جو ایکوپمنٹس ہوں گے وہ اس میں ماڈرن جو زمانے کے حساب سے. تو ان دونوں اس تجربہ گاہ میں تحقیقی کاموں میں جٹ گئے تھے، اسی میں مگن رہ گئے دونوں. اچانک پیری کیوری کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا. میڈم کیوری کے لیے حادثہ اگر قابل برداشت ناقابل برداشت تھا، پھر بھی اس نے اپنی تحقیقی کاموں کو جاری رکھا. میڈم کیوری کو نوبل کمیٹی نے ہمت اور استقلال کی بنا پر 1911 عیسوی
के लिए एक बार फिर नोबेल इनाम से नवाजा। उनको ये अवार्ड दिया गया था। 1914 ईस्वी की आलमी जंग में मैडम क्यूरी ने फौजियों की तकलीफ़ दूर करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। तो मुसलसल काम करने से उसके जिस्म के पुर्ज़ों पर जो है बुरे असरात पड़ने लगे और वो बराबर बीमार रहने लगी। आखिर 1934 ईस्वी में 67 साल की उम्र में मैडम क्यूरी का इंतकाल हो गया। साइंसी बरादरी एक अहम साइंसदान से हाथ धो बैठी। मैडम क्यूरी आज दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन साइंसी दुनिया में वो एक ऐसे कद आवर, अजीम कद वाले, ऊंचे कद वाले साइंसदान के नाम से ज़िंदा रहेगी जिसको कभी हम भूल नहीं सकते, उसको हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। तो ये लेसन इसी पे ख़त्म होता है। तो आज हम यहाँ से एक्सरसाइज भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्फाज मानी यहाँ पे सबसे पहले है इंतकाल करना, मर जाना, हाथ धोना, बेताल्लुक़ हो जाना, इल्म रियाज़ियात हिसाब का इल्म, सरबरा में मनसब आला जो ऊंचे ओहदे पे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कहते हैं, तहक़ीक़ हो गया खोज करना, तलाश करना, तजुर्बागाह लेबॉरेटरी को कहते हैं, अशिया चीज़ें मुश्तरका शिरकत में दोनों के बीच में, दूम में शोहरत, अज़ीम में बड़ाई वाला, बेबहा बहुत कीमती हैं, मुखलिस सच्चा, फराहम की गई, मुयस्सर की गई, कद आवर बहुत बुलंद दर्जा वाला, फरामोश किया जाना हो गया भूल जाना, इल्म तबियत चीज़ों की खासियत के ज़िक्र का इल्म। इसके बाद आता है बाहम में एक दूसरे के साथ, मोजी में ईज़ा देने वाली, अजियत देने वाली, तकलीफ़ देने वाली, सराहते हुए, तारीफ़ करते हुए, वक़्फ़ करना, रफ़ा अम्मा के लिए, आम जनता के लिए उसको छोड़ देना और जुट जाना हो गया, पूरी तरह लग जाना उसमें। तो तहरीरी सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। ज़ेल में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। मैडम क्यूरी का असली नाम क्या था? सबक में हमने पढ़ा है, तो हम इसको सबक में से ही आप उसको हासिल कर सकते हैं इस जवाब को। मैडम क्यूरी का असली नाम क्या था? मैडम क्यूरी का असली नाम मानिया स्कोडोवस्का था, इस तरह से लिख सकते हैं। उनका घरेलू माहौल किस काम से ताल्लुक़ रखता था? उनका घरेलू काम जो है खेती बाड़ी से मुताल्लुक़ था। तो गुरबत में हुसूल तालीम के लिए मैडम क्यूरी की इमदाद कौन करता था? गुरबत में हुसूल तालीम के लिए मैडम क्यूरी की इमदाद उनकी बड़ी बहन करता था। मैडम क्यूरी की शादी किससे हुई थी? मैडम क्यूरी की शादी जो है पेरी क्यूरी से हुई थी। तो वो पेशे से क्या था? वो पेशे से एक साइंसदान था। इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो इसके बाद है आपका जो मुफस्सल जवाबात लिखना है। तो बचपन में मैडम क्यूरी को गुर्बत का सामना क्यों हुआ, इसको हम डिटेल में भी हम समझाएंगे बच्चों को। दूसरा सवाल है पेरी क्यूरी कौन थे और वो किस चीज़ की तहकीक में लगे हुए थे। तीसरा सवाल है रेडियम का इस्तेमाल किस बीमारी के इलाज के लिए काम आता है? क्या दोनों ने रेडियम का इस्तेमाल की खुली इजाज़त दी थी? लास्ट में है पेरी क्यूरी का इंतकाल कैसे हुआ और मैडम क्यूरी का इंतकाल कब हुआ था? इसको हम अभी लिखेंगे, देखेंगे और बच्चों को समझाएंगे। ज़ेल में दिए गए सवालात के सही जवाब पर टिक का निशान लगाइए। मैडम क्यूरी का असली नाम क्या था? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, उसमें से मानिया, क्यूरी और सूरी। असली नाम था मानिया। तो नोबेल कमेटी ने साइंसी तहक़ीक़ात में कामयाबी पर 1903 का नोबेल इनाम दिया। पेरी क्यूरी को दिया था, मैडम क्यूरी को दिया था, या मुश्तरका तौर पर दोनों को दिया था? तो दोनों के बीच में दिया था। पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी का आपस में क्या रिश्ता था? भाई बहन का था, बाप बेटी का था, या मियाँ बीवी का था? तो इसमें मियाँ बीवी, क्योंकि उनके साथ उनकी शादी हुई थी। इसके बाद ज़ेल में दिए गए गलत जुमलों के बदले असली जुमले लिखिए। यहाँ पे जुमले गलत हैं, उसको हमें दुरुस्त करना है। मैडम क्यूरी कश्मीर में पैदा हुई, ये गलत है। मैडम क्यूरी जो है कहाँ पे पैदा हुई थी? तो हम किताब के हिसाब से हम लिख सकते हैं मैडम क्यूरी जो है पोलैंड में पैदा हुई थी। वो दुरुस्त करके अगर हम वो सेंटेंस लिखेंगे तो मैडम क्यूरी पोलैंड में पैदा हुई थी। मैडम क्यूरी ज़मींदारी का काम करती थी। मैडम क्यूरी ज़मींदारी का काम करती थी या मैडम क्यूरी खेतीबाड़ी का काम करती थी? इसमें हम लिख सकते हैं मैडम क्यूरी पहले तो खेतीबाड़ी का इलाज, इसमें इसके बाद वो साइंसी तहक़ीक़ात का काम करती थी। इसमें अब ये भी लिख सकते हैं मैडम क्यूरी की शादी एक कलरक से हुई। मैडम क्यूरी की शादी एक साइंसदान से हुई थी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। यहाँ पे आपका जो चौथा ये पार्ट है, इसका हिस्सा है पेरी क्यूरी मैडम क्यूरी का चचा था, गलत है। पेरी क्यूरी मैडम क्यूरी का
کیا تھا یہاں پہ، تو اس کا خاوند تھا، شوہر تھا، اس میں لکھ سکتے ہیں۔ میڈم کیوری کو کبھی کوئی انعام نہیں ملا، ہاں اس کو کئی بار انعام ملا ہے، تو میڈم کیوری کو 2 بار یا 3 بار شاید اس میں ہے، وہ لکھ سکتے ہیں انعام ملا تھا۔ اس طرح سے ہم اس کو یہ کر سکتے ہیں، کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو کالم الف کے عبارات، کالم ب کے عبارات کے ساتھ مناسب طور پر جوڑ دیجیے۔ میڈم کیوری کا اصلی نام کیا تھا؟ تو میڈم کیوری کا اصلی نام مانیا اسکوڈووسکا تھا۔ میڈم کیوری پولینڈ میں 1867 میں پیدا ہوئی تھی، یہ آئے گا اس کے ساتھ۔ اس کی ماں کا انتقال اس کی عمر کی 10ویں سال میں ہوا تھا، اس کو لکھ سکتے ہیں۔ میڈم کیوری کی شادی پیری کیوری سے ہوئی تھی، اس کو ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو پیری کیوری ایک بڑا سائنسدان تھا، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ تو قواعد سیکھے، یہاں پہ گرامر پورشن کا تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں معاوضہ ہم اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی شخص کو کوئی کام انجام دینے کے صلے میں دیا جاتا ہے۔ تو دھلائی، درزی کو سلائی، مزدور کو مزدوری، دھلائی ہو گیا، دھوبی کو دھلائی دیتے ہیں، جب وہ کوئی کپڑا دھوتے ہیں تو اس کے بدلے عوض میں اس کو دھلائی کا پیسہ دیتے ہیں۔ درزی کو سلائی کا ہم پیسہ دیتے ہیں، مزدور کو اس کی کام کرنے پہ اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ تو بتائیے پیری کیوری اور میڈم کیوری کو تحقیقاتی کاموں کے صلے میں کیا اور کب ملا؟ پیری کیوری اور میڈم کیوری کو تحقیقاتی کاموں کے صلے میں کیا ملا تھا اور کب ملا تھا؟ ان دونوں کو ایوارڈز، نوبل انعامات ملے تھے، اور وہ جو آپ کتاب میں لکھ سکتے ہیں اور کب ملا تھا، تو اس میں ہم نے یہ کیا ہے، تو اس کو 1911 کے لیے ایک بار پھر ان کو انعام ملا تھا۔ 1911 میں ان کو انعامات سے نوازے تھے، تو مشترکہ طور پر ان کو 1903 میں ملا تھا۔ اس کے بعد خود میڈم کیوری کو ہے 1911 میں اس کو یہ انعام ملا تھا، تو ہم اس طرح سے اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آج ہم لکھیں گے تھوڑا اس میں جو آپ کا جو مشقی سوالات ہیں ان کے جوابات کو ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو ان کو تھوڑا سا بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ شارٹ آنسر ٹائپ کوشچن کا ہے، میڈم کیوری کا اصلی نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہم لکھ سکتے ہیں، میڈم کیوری کا اصلی نام مانیا اسکوڈووسکا تھا، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا سوال ہے، ان کا گھریلو ماحول کس کام سے تعلق رکھتا تھا؟ ان کا گھریلو ماحول کھیتی باڑی سے تعلق رکھتا تھا، لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، غربت میں حصول تعلیم کے لیے میڈم کیوری کی امداد کون کرتا تھا؟ غربت میں حصول تعلیم کے لیے میڈم کیوری کی امداد اس کی بڑی بہن نے کی تھی، یا وہ کرتا تھا۔ چوتھا سوال ہے، میڈم کیوری کی شادی کس سے ہوئی اور پیشے سے کیا تھا؟ میڈم کیوری کی شادی پیری کیوری سے ہوئی تھی، اور وہ پیشے سے ایک سائنسدان تھے۔ تو مفصل جوابات اگر ہم لکھیں گے تو ان کے سوالات کو ہم دیکھیں تو بچپن میں میڈم کیوری کو غربت کا سامنا کیوں ہوا؟ جب میڈم کیوری 10 سال کی تھی تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، گھر کی ذمہ داری ان پر آن پڑی تھی۔ ان دنوں پولینڈ پر ایک ظالم حکمران جو ہے راج کرتا تھا، جو مانیا کے والد نے اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، تو جس کے نتیجے میں ان کے والد کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، برخاست کیا تھا۔ اس طرح سے بچپن میں میڈم کیوری کو غربت کا سامنا کرنا پڑا، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، پیری کیوری کون تھے اور وہ کس چیز کی تحقیق میں لگے ہوئے تھے؟ پیری کیوری ایک سائنسدان تھے، اور وہ پیرس کے اسکول آف کیمسٹری اینڈ فزکس کے سربراہ تھے۔ انہوں نے الیکٹریسٹی کی تحقیق میں وہ لگے ہوئے تھے۔ ریڈیم کا استعمال، اس کے بعد یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے، ریڈیم کا استعمال کس بیماری کے لیے استعمال کے کام آتا ہے؟ کیا دونوں نے ریڈیم کے استعمال کی کھلی اجازت دی تھی؟ ریڈیم کا استعمال کینسر جیسی موذی بیماری کے علاج کا کام آتا ہے۔ دونوں سائنسدانوں نے صرف عام بیماریوں کے علاج و معالجے کے لیے اس کو کھلی اجازت دی تھی، طور پر اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ لاسٹ اس کا ایک کوشچن ہے، تو وہ ہے پیری کیوری کا انتقال کیسے ہوا اور میڈم کیوری کا انتقال کب ہوا؟ تو پیری کیوری کا انتقال اچانک ایک حادثے میں ہوا تھا، اور میڈم کیوری نے سائنسی تحقیقات میں کام کرتے کرتے ان کے جسم پر برے اثرات پڑنے لگے اور وہ بیمار رہنے لگیں۔ آخرکار 67 سال کی عمر میں اس کی بھی انتقال ہو گئی، وہ بھی انتقال کر گئے تھے۔ تو اس طرح سے آج کا یہ ایگزرسائز یہاں پہ پورا مکمل ہوتا ہے۔ تو آج کا سبق اسی پہ ہم سمیٹیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ، اوکے۔